تو آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ہم امام خامنہ ای کے رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر دیے گئے لیکچرز کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے کا جائزہ لینے سے پہلے میرے خیال میں ہمیں ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ یہ کوئی عام مسجد میں ہونے والی تقریریں نہیں تھیں، یہ 1976 کی بات ہے، مشہد، ایران میں۔ شاہ کی حکومت کا دور تھا۔ جی، اور اس کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس ساواق کی ہر طرف نظر تھی، مطلب ہر لفظ پر پہرا تھا۔ ماحول ناقابل یقین حد تک کشیدہ تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کچھ الفاظ بولنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے لفظ طاغوت یعنی ظالم حکمران، اس پر تو سیدھی پابندی تھی۔ اور امام خمینی کا نام لینا؟ ارے وہ تو بہت دور کی بات تھی، وہ اس وقت جلاوطن تھے، ان کا نام لینا تو خیر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس ماحول میں ایک 35 سالہ نوجوان عالم سید علی خامنہ ای یہ لیکچرز دے رہے تھے۔ جی، اور سننے والے بھی کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، بازار کے دکاندار، عام محنت کش، مطلب ہر طرح کے لوگ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ بالکل، ایک بہت ہی متنوع مجمع تھا۔ تو ہمارا مقصد یہاں صرف ان لیکچرز کا خلاصہ بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں یہ اتنے دھماکہ خیز کیوں سمجھے گئے۔ صحیح۔ انہوں نے اسلام کو محض چند رسومات اور ذاتی عبادات کے مجموعے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی نظریے کے طور پر پیش کیا، اور جس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن پر تھی۔ بالکل۔ تو آئیے اسی پہلے سیشن سے شروع کرتے ہیں جو اسلام کے سب سے بنیادی تصور یعنی ایمان کے بارے میں تھا۔ جی، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان لیکچرز کا جو مرکزی خیال تھا وہی اپنے آپ میں بہت انقلابی تھا۔ کیا تھا وہ؟ قرآن کو واپس لوگوں کی عملی زندگیوں میں لانا۔ دیکھیں، اس زمانے میں اور شاید آج بھی ایک عام سوچ یہ ہے کہ بھائی قرآن ایک بہت مقدس کتاب ہے اور اسے سمجھنا ہم جیسے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ جی، یہ تو صرف بڑے بڑے عالموں کا کام ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کو انہوں نے ایک دانستہ سازش قرار دیا۔ سازش؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، ان کا موقف تھا کہ یہ عوام کو قرآن کی اصل طاقت، اس کی انقلابی روح سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے۔ اچھا، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے اس سازش کا مقابلہ کیسے کیا؟ ان کا طریقہ کار بالکل منفرد تھا۔ انہوں نے اسلام کو ٹکڑوں میں نہیں پیش کیا، بلکہ ایک مربوط، ایک مکمل سماجی نظام کے طور پر پیش کیا۔ ایک سسٹم کے طور پر؟ جی، ایک ایسا سسٹم جہاں عقائد کا تعلق براہ راست سماجی ذمہ داریوں سے ہے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ میرا مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ پورے تصور پر ایک کاری ضرب تھی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ صرف قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ تو اس وقت کے جو بڑے نظریات تھے جیسے کمیونزم اور کیپٹلزم، ان کے مقابلے میں اسلام کو ایک متبادل ازم یا ایک نظریے کے طور پر کھڑا کرنے کی کوشش تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تو سواق کے ناک کے نیچے ایک بہت بڑا سیاسی کام تھا۔ یہی تو اس کی ذہانت تھی۔ مقصد یہی تھا کہ اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر دکھایا جائے جس کا دوسرے نظاموں سے موازنہ کیا جا سکے۔ اور اس کا دفاع کیا تھا؟ حکومت کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دفاع یہ تھا کہ میں کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا، میں صرف وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے۔ واہ! اس نظم و ضبط نے کہ صرف اور صرف قرآن کو ہی ماخذ بنانا ہے، حکومتی اداروں کے لیے اس پر پابندی لگانا بہت مشکل بنا دیا۔ آخر وہ قرآن کی تفسیر کو کیسے روک سکتے تھے؟ صحیح۔ تو اس خطرناک ماحول میں اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر پیش کرنے کے اس بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ پہلا قدم کیا تھا؟ انہوں نے سب سے بنیادی تصور یعنی ایمان سے آغاز کیا، لیکن اسے بھی ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام روانیت کو یعنی دنیا اور معاشرے سے کٹ کے صرف عبادت کرنے کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ اچھا، یہ خیال کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو دنیا کے جھمیلوں سے دور رہے؟ ان کے نزدیک یہ خیال ہی غیر اسلامی تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو تقوی اور پرہیزگاری کو اسی چیز سے جوڑا جاتا ہے کہ انسان دنیا سے کتنا دور ہے۔ جی، لیکن انہوں نے اس کی دلیل قرآن سے دی۔ انہوں نے قرآن کی کون سی آیت کا حوالہ دیا؟ انہوں نے سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ دیا۔ دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان کی پرہیزگاری یا جسے تقوی کہتے ہیں وہ ایک ڈھال کی طرح ہے۔ ایک ڈھال؟ جی، اب آپ خود سوچیں ڈھال کا کیا کام ہے؟
کیا ڈھال لے کر انسان کسی کونے میں چھپ جاتا ہے؟ نہیں، ڈھال تو میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو تقویٰ کی ڈھال اس لیے ہے کہ ایک مسلمان گناہوں سے بھرے معاشرے میں داخل ہو، اس کے مسائل سے لڑے، اس کی اصلاح کرے اور اس جنگ میں خود محفوظ رہے۔ مطلب مسلمان ہونا اور ذمہ دار ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے نزدیک ایک غیر ذمہ دار مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی سے جڑا ہوا وہ تصور ہے جس کا ذکر لیکچر میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مجھے یہاں ایک بات سمجھنی ہے۔ جی پوچھیں۔ صرف اللہ کی اطاعت کرو کہہ دینا کافی ہونا چاہیے تھا۔ رسول کا ذکر الگ سے کیوں ضروری تھا؟ کیا یہ بات کو دہرانا نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کے جواب میں ہی اس پورے نظریے کی چابی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، صرف اللہ کی اطاعت کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر واضح ایک تجریدی بات ہے۔ صحیح۔ تاریخ میں بڑے سے بڑے ظالموں نے بھی تو اللہ کی اطاعت کا ہی دعویٰ کیا ہے۔ پیغمبر کے دشمن بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں۔ قرآن نے اور رسول کا اضافہ کر کے اطاعت کو ایک ٹھوس، ایک عملی اور قابل تصدیق معیار فراہم کر دیا۔ اچھا۔ یعنی یہ ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ ہے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ بالکل، آپ اسے ایسے ہی سمجھ سکتی ہیں۔ اب اطاعت کا ثبوت کوئی اندرونی کیفیت نہیں رہی، بلکہ ایک بیرونی نظر آنے والا عمل بن گیا۔ وہ کیسے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس نظام کی پیروی کر رہے ہیں جو رسول نے قائم کیا؟ کیا آپ ان کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ عقیدے کو براہ راست عمل سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس وقت کے ماحول میں اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ سوچیں، 1976 کے ایران میں جب وہ رسول کی اطاعت پر اتنا زور دے رہے تھے تو حاضرین خوب سمجھ رہے تھے کہ اصل نشانہ کون ہے۔ یعنی وقت کا ظالم نظام۔ جی، یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں تھی، یہ قرآن کی زبان میں وقت کے نظام کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ہمیں اللہ کی رحمت کے تصور کی ایک بہت ہی طاقتور نئی تشریح کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ہم اکثر رحمت کو اپنی ناکامیوں کے بعد ایک سیفٹی نیٹ کے طور پر سوچتے ہیں۔ جی، کہ جب ہم سے کچھ نہ ہو پائے تو اللہ رحم کرے گا۔ بالکل۔ اور یہ لیکچر اس تصور کو 180 ڈگری پر گھما دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تاکہ؟ جی، اس لفظ تاکہ پر غور کریں۔ رحمت عمل نہ کرنے کا متبادل نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ واہ، یہ تو رحمت کا بالکل الٹ تصور ہے۔ مطلب رحمت ایک انعام ہے جو ذمہ داری پوری کرنے پر ملتا ہے۔ یہ تو بہت سخت معیار ہے۔ یہ ایک انقلابی معیار ہے، اور اسی لیے اسے قومی ترقی اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا۔ اس نظریے کے مطابق اللہ کی رحمت کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے جو نااہل اور سست معاشروں کو آ کر بچا لے۔ رحمت کائنات کے ان قوانین کا حصہ ہے کہ جو قوم محنت کرے گی، منظم ہوگی، اپنے فرائض پورے کرے گی، تو اس پر رحمت یعنی کامیابی، خوشحالی اور عزت نازل ہوگی۔ بالکل۔ رحمت ایک نتیجہ ہے، کوئی اتفاق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی معاشرتی سطح پر رحمت، لیکن ذاتی گناہوں کا کیا؟ یہاں مغفرت کا تصور آتا ہے۔ کیا یہ بھی صرف ایک سادہ سی معافی نہیں ہے کہ بس اللہ نے معاف کر دیا؟ بالکل نہیں، یہ ایک اور کلیدی تصور ہے جسے عصر نو بیان کیا گیا۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ لیکچر میں ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کی گئی ہے، زخم کی۔ زخم؟ جی، ہر گناہ روح پر لگنے والا ایک زخم ہے، اور زخم روح پر بوجھ بن جاتا ہے، اسے بلندی کی طرف پرواز کرنے سے روکتا ہے۔ تو مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بس آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ مغفرت دراصل علاج اور تلافی کا ایک پورا عمل ہے۔ علاج یعنی اس کے کچھ مراحل ہیں، کچھ سٹیپس ہیں؟ جی، یہ ایک فعال عمل ہے، کوئی خودکار چیز نہیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا قدم ہے توبہ، جس کا لفظی مطلب ہے واپس لوٹنا، یعنی جس غلط راستے پر نکل گئے تھے وہاں سے پلٹ کر واپس صحیح راستے پر آنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یعنی اپنے نظریے کو مزید پختہ کرنا۔ اور تیسرا، نیک اعمال انجام دینا؟ جی، نیک اعمال انجام دینا، تاکہ گناہ سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے بھرا جا سکے۔ یہ روح کی ایک طرح کی فزیوتھیراپی ہے۔ فزیوتھیراپی، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ آپ کو خود محنت کر کے اس زخم کو بھرنا ہوتا ہے۔ مغفرت ایک ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ مفت میں نہیں ملتی۔
تو یہ تو ایمان کا ایک بہت ہی فعال، بہت محنت طلب اور ذمہ دارانہ تصور ہے۔ جی بالکل۔ لیکچر میں آگے اس مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوڑ کا ذکر ہے جو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی اب تک کی گفتگو کے بعد میرا اندازہ ہے کہ یہ متقین وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بس تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھے ہوں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے۔ قرآن جب متقین کی تعریف کرتا ہے تو وہ کوئی مبہم روحانی صفات بیان نہیں کرتا۔ تو پھر کیا بیان کرتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی عملی، سماجی اور قابل مشاہدہ کردار کی ایک فہرست دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ دلچسپ۔ تو اس جاب ڈسکرپشن میں کیا کیا شامل ہے؟ 4 بہت ٹھوس باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول، وہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں انفاق کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے پر خرچ کرتے ہیں۔ جی، اور انفاق صرف خیرات نہیں ہے، یہ معاشرے کی حقیقی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے بھوکے کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک سکول بنانا تاکہ غربت کی جڑ ہی ختم ہو۔ بالکل یہی نکتہ ہے، یہی انفاق کا اصل تصور ہے۔ اور دوسری صفت؟ دوسری صفت ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف ذاتی غصہ پی جانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جذباتی طور پر رد عمل نہ دینا، بلکہ حکمت اور تدبر سے فیصلے کرنا۔ ایک سیاسی اور سماجی جدوجہد میں تو یہ ایک انتہائی اہم صفت ہے۔ بالکل، تاکہ آپ وقتی اشتعال میں آ کر اپنے بڑے مقصد کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ صحیح۔ اور تیسری صفت؟ تیسرا، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی اور آخری صفت کیا ہے؟ اور یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں واپس مغفرت کے تصور سے جوڑتی ہے۔ اچھا۔ وہ یہ کہ جب ان متقین سے کوئی غلطی یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے تو نہیں، انسان ہیں، جی۔ تو وہ غفلت میں نہیں پڑے رہتے، وہ بہانے نہیں بناتے، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یعنی علاج کا وہ فعال عمل شروع کر دیتے ہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ بالکل، اللہ کا ذکر یہاں شیطانی وسوسوں کے خلاف ایک تیز دھار ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو انسان کو مایوسی یا ڈٹھائی سے بچاتا ہے۔ تو اس پہلے لیکچر سے جو خاکہ ابھرتا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ایمان کوئی غیر فعال ذاتی عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک شعوری، فعال وابستگی ہے جس کے ساتھ ٹھوس سماجی ذمہ داریاں جڑی ہیں، اور اس پورے ڈھانچے کی بنیاد صرف اور صرف قرآن پر رکھی گئی ہے۔ اور یہی بنیاد آگے آنے والے تمام مباحث کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن بنتی ہے۔ مرکزی پیغام یہی ہے کہ عقیدہ اور عمل یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جیسا کہ ماخذ میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ صرف باتیں کرنا، صرف دعوے کرنا کافی نہیں۔ بالکل۔ ان دعووں کو عمل کے میدان میں سچ ثابت کرنا ہوگا، ورنہ یہ سب کھوکھلا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر ایمان کی تعریف عمل اور سماجی ذمہ داری سے ہوتی ہے تو کوئی بھی معاشرہ اپنی ایمانداری کی پیمائش کیسے کر سکتا ہے؟ صرف ادا کی گئی نمازوں یا روزوں کی تعداد سے نہیں، بلکہ اس بات سے کہ اس نے اپنی سماجی برائیوں کا کتنا ٹھوس علاج کیا ہے اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا ہے۔ تو اگر ان قرآنی معیارات پر کسی معاشرے کا ایک روحانی آڈٹ کیا جائے تو نتیجہ کیسا نظر آئے گا؟